بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے جو آپ بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصص الانبیاء اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ قوم عاد پر عذاب۔ قوم عاد پر ابھی نافرمانی کرنے پر عذاب نہیں آیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جبر چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین کی بات کی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور آتی بھی کیسے؟ دولت اور قوت کے نشے میں ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ ان کی نافرمانی کے سبب سب سے پہلے بارش نے برسنا چھوڑ دیا۔ بارش کے بند ہو جانے پر خشک سالی آ گئی، زمین خشک ریگستان میں تبدیل ہو گئی، باغات جل چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر قوم عاد پریشان ہو گئے۔ ان کی زندگی میں کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ قوم عاد کو پریشان دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام کو ان سے ہمدردی ہوئی، اور انہوں نے ایک بار پھر قوم عاد کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا، اور قوم عاد کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اب بھی وقت ہے، میری نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کرو۔ میں تمہاری بہتری اور دنیا آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، تو بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ میری نصیحتوں پر ایمان لے آنے سے تمہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قوم عاد خشک سالی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ شرک میں مبتلا رہے، بت پرستی کرتے رہے۔ شہر میں پانی نہ برسنے سے زمین خشک تھی، پیڑ سوکھ گئے تھے، پتے کملا رہے تھے اور پھول مرجھا رہے تھے۔ قوم عاد کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھیں کہ بادل کے ٹکڑے آئیں گے اور بارش برسا جائیں گے، مگر آسمان صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا۔ پانی نہ ہونے سے کھیتی باڑی کو نقصان پہنچ رہا تھا، باغات سوکھ رہے تھے۔ امید بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید کوئی بادل کا ٹکڑا آ جائے، لیکن پھر بھی جب آسمان صاف نظر آتا تو مایوس ہو جاتے۔ جب وہ بارش سے مایوس ہو گئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب بارش برسنے کو ہے۔ بادل کو برسنے کی خوشی میں قوم عاد خوشی سے چلا اٹھی۔ بارش ہوگی، ضرور ہوگی۔ کوئی کہہ رہا تھا اب ہماری فصلیں تباہ نہیں ہوں گی، کوئی کہہ رہا تھا اس بار بارش سے خوب پانی جمع ہو جائے گا جو ہماری فصلوں کے کام آئے گا۔ کوئی کہتا ہم لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے کہ بارش نہ ہوگی۔ بارش کی امید ہو جانے پر انہیں اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ ناچنے لگے۔ انہیں اس بات کو بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جس بادل کو دیکھ کر بارش ہونے کا سوچ رہے ہیں وہ دراصل بارش کا بادل نہیں، بلکہ وہ عذاب ہے جو ان پر نازل ہونے کو آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے یہ عذاب کا بادل ہے، رحمت کا نہیں۔ عذاب نازل ہو جانے کے آثار دیکھ کر انہیں اپنی قوم کو خیال آیا کہ ایک بار پھر انہیں اپنی قوم کو سمجھایا، تم خوش مت ہو، یہ کیونکہ رحمت کی گھٹا نہیں ہے، یہ بادل برس کر خوشیاں دینے والی نہیں ہے، اس بادل میں ہوا اور ہوا میں دردناک عذاب ہے۔ اے قوم، تمہیں اس عذاب کا انتظار تھا تو لو، اب وہ عذاب آن پہنچا ہے۔ میں تمہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکا ہوں۔ میں جن پتھروں کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو یہ تمہیں اس عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ اب تم جانو اور تمہارے یہ معبود، میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہونے پر وہ وہاں سے نکل گئے۔ ہوا چلنے لگی، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عذاب کی ہوا ہے، لیکن پھر اس ہوا کی شدت میں اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیز ہوا چلنے لگی کہ کسی نے بھی یہ نہ دیکھا تھا۔ ایسی سخت آندھی آئی کہ خدا کی پناہ، ہر طرف گرد تھی اور ایسے اڑ رہی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ قوم عاد کو اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ عذاب ہی ہے، اس لیے وہ گھبرا گئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے اور گھر میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔
دیواروں سے لپٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ بچے بھی یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ روتے، بلکتے اور شور مچاتے تھے۔ چھوٹے بچے سہم کر اپنی ماؤں کی چھاتی سے لپٹ جاتے تھے۔ مرد جنہیں بڑے بڑے پختہ مکان اور عمارتیں بنانے کا شوق اور ان پر ناز تھا کہ یہ بہت مضبوط ہیں، وہ ان مکانات میں چھپتے پھرتے تھے۔ جب وہ مکان خزاں کے زمانے میں درختوں سے سوکھے پتوں کی طرح گرنے لگے تھے، بڑے نادر درخت جڑ سے جیسے اکھڑ رہے تھے، جیسے ان میں بالکل جان نہ ہو۔ ہوا جانوروں کو ایسے لے کر اڑ رہی تھی جیسے فضا میں پتنگیں اڑ رہی ہوں۔ مکانات اور درختوں کے گرنے اور آندھی کی مسلسل شائیں شائیں کی آواز ایک عجیب ماحول پیدا کر رہی تھی، جس سے لوگوں کے دل دہلے جا رہے تھے۔ قومیں آج چاہ رہی تھی کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے۔ آج کے دن انہیں اس عذاب سے کوئی نہیں بچانے آ رہا تھا۔ وہ کسی میں قدرت بھی نہ تھی جو اس عذاب سے بچاتا۔ قوم عاد اس قدر گمراہ اور نافرمان ہو چکی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی ایمان لانے کے بجائے اپنے پختہ گھروں میں ایسے چھپتے پھرتے تھے کہ جیسے انہی کے گھر عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ وہی عذاب تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ اب جب وہ عذاب آ گیا تو اس عذاب سے چھپتے پھر رہے تھے۔ قوم عاد کی بت پرستی سے باز نہ رہنے پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب نازل رہا۔ اس آندھی نے ان کے بچے ہوئے باغات اور محلات کو زمین سے لگا دیا۔ ہوا آدمیوں اور جانوروں کو اڑاتی پھرتی اور پھر زمین پر ایسا مارتی کہ وہ سر کے بل زمین پر آ گرتے۔ سر کے بل گرنے سے زمین پر ہی گرتے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس طرح قوم عاد کے لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ ایک گھر میں پناہ لے لی۔ اس طوفان نے اس گھر کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے برعکس قوم عاد کے بڑے بڑے محلات منہدم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے رفقا عذاب آنے کے وقت اس گھر میں پرسکون بیٹھے تھے۔ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ گھر میں ہوا بھی اس طرح آ رہی تھی جیسے عام دنوں میں آیا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی بات ماننے والوں نے ایمان کی بدولت نجات پا لی تھی اور وہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب سے پوری قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ پوری بستی ویران ہو چکی تھی، ہر طرف لاشیں پڑی تھیں۔ ہیبت ناک سما اور پردرد اور حیرت خیز منظر تھا۔ انسانی لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جنہیں جسم اور طاقت پر غرور اور ناز تھا، آج ان کی لاشیں پرندوں کی غذائیں بن گئی تھیں۔ پورا شہر ڈراؤنا بن چکا تھا۔ ہر جگہ اداسی اور حسرت برس رہی تھی۔ شاندار عمارتیں جن پر خوب روپیہ برباد کیا گیا تھا، جس پر قوم عاد غرور اور فخر کرتی تھی، زمین بوس ہو چکی تھی۔ قوم عاد پر یہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور انہیں کوئی بچانے والا نہ تھا۔ جو انہیں بچاتا، اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں دور کر سکتا تھا۔ جب کوئی قومیں اجتماعی سرکشی پر اور ظلم و بغاوت پر آمادہ ہو جائیں اور اصرار کریں کہ عذاب آئے، پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ یہی کچھ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ دوسرے پیغمبر کا قصہ سنانے کے لیے ہم آپ سے نیکسٹ فرائیڈے اسپیشل اسٹوریز میں ملیں گے۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔